اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا۔ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، تقدیر بدلے تو حالات بدلے، کیونکہ اللہ فیصلے پہلے کر چکا ہے۔ اگر تقدیر نہ بدلے، نیچے جتنا زور لگا لیڑی چوٹی کا، وہ مصیبت نہیں جائے گی، وہ مشکل حل نہیں ہوگی۔ یہ چیز پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں جیسے ابھی حالات پیدا ہو رہے ہیں، پیدا نہیں ہو رہے، پیدا ہو کے ان کو لکھ کر خدا نے رکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام جفت الصحف، نبی جی کہتے ہیں کلموں نے جو لکھنا تھا لکھ دیا ہے، تقدیر ہے، وہ خشک ہو چکی، وہ ہو کے رہے گا۔ یہ اس میں ایک راز ہم کو آپ کو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ تقدیر بدل سکتی ہے، خدا بدل بھی دیتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جو خدا چاہے بدل دے، جو چاہے نہ بدلے۔ فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء و قدر کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی جو اس نے لکھ دیا ہے مخلوق کے معاملے میں، مگر دعا بدل دیتی ہے۔ تو دعا کو فرض کی طرح سمجھیں، تقدیر کی دعائیں یہاں سے لے جائیں، صبح اور شام ضرور پڑھا کریں، صبح اور شام ضرور پڑھا کریں، اور نبی کریم کی بات کو بہت مضبوط سے پکڑیں، اہمیت دیں۔ ادھر سے معاملہ ٹھیک ہوگا، نیچے تمہاری کوششیں رزق کی ہوں، کسی معاملے میں ہوں، سب میں آسانیاں پیدا ہوگی۔ تو اتنا بڑا احسان ہے، نبی کریم نے یہ بات بتائی، تمہیں 2-4 لفظ پڑھنے اور کیا کرنا ہے، تو تقدیر کی دعائیں پڑھیں۔ اس کے ساتھ یہ تسبیح کا طریقہ سیکھ لیں، بھائیوں کو بھی سکھائیں، کھلی اجازت ہے، جس کو بھی سکھائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، طریقہ سیکھیں۔ ساری کائنات کو خدا رزق کس سے دیتا ہے؟ اس سے بھی ناگہانی مصیبتیں ٹلتی ہیں اور رزق بارش کی طرح شروع ہوتا ہے۔ تو انسان ان چیزوں کو مضبوط پکڑے، تقدیر کی دعا اور سبحان اللہ۔ باقی جو وظیفے ان کو نہ چھوڑیں، کیونکہ نبی کریم فرماتے اللہ کو وہ عمل پسند ہے جس میں ناغہ نہ ہو، تو پھر ناغہ نہیں کرنا، چاہے تھوڑا ہی ہو، فرمایا نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 15-20 منٹ کے وظیفے یہ نہ چھوڑیں، کھانا آگے پیچھے ہو جائے، نیند آگے پیچھے ہو جائے، وظیفے آگے پیچھے نہیں ہونے چاہیے، اور یہ 15-20 منٹ کے 24 گھنٹے میں، تو اس کو ضرور پورا کیا کریں۔ اور اس کی بہت قیمت اور اہمیت دیں وظیفوں کی، کہ ایک چیز کثرت سے شروع ہو جاتی ہے نا سی باتیں، تو اس کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں ختم ہو جاتی ہے، اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کون لے کے آئے؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ استغفر اللہ کس نے سکھائی ہم کو، آپ کو؟ نبی کریم نے۔ قرآن کون لے کے آیا ہے؟ حضرت نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورت آیت الکرسی کی فضائل اور اس میں خوبیاں جو بتائی ہیں حفاظت کی، نبی کریم نے، یہ سب تمہارے پاس چھوٹی سی کاپی میں موجود ہے۔ 24 گھنٹے میں کسی طرح اس کو کر لیا کرو، نیند آگے پیچھے ہو جائے، یہ چیزیں آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو عمل وہ پسند سے ناغہ نہ ہو، تھوڑا ہی کیوں نہ، اور باقی وقت جو تمہارا بچے درود سے پڑھتے رہو، چلتے پھرتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی سے وعدہ لیا، اس نے وعدہ کیا نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ہر وقت پڑھتا رہوں گا۔ جب وعدہ کیا تو آپ نے کہا اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک، جس چیز کے اس کو غم ہوگا وہ تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یغفر ذنبک، اگر گناہ انسان سے ہوتے رہتے ہیں تو گناہوں میں بھی خدا معافی رکھے گا، سزا نہیں ملے گی۔ بتاؤ کیا حرج ہے؟ ان چیزوں کو مضبوط پکڑیں، پھر کوشش کریں۔ اور یہ چیزیں بتانے والے، لانے والے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ان میں ناغے کرتے ہیں، اور جب بعد میں پوچھتا ہوں تو گڑبڑ ہوتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بے قدری ہے۔ نعمت کی بے قدری مت کر، خاص کر کے وہ نعمت اور مشکلات کا حل نبی جی بتائیں رحمت العالمین، اس کو تو ایسا انسان پکڑ لے چھوڑے نہیں۔ تو وہ 15-20 منٹ کے وظیفے نہ چھوڑیں، اور یہ چیزیں نہ چھوڑیں جو میں نے بتایا، تقدیر کی دعا، اور ہر وقت درود پڑھنا، اپنے کاموں میں لگیں، آسانیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ اگر ان کی بات پر یقین نہیں ہے تو کس کی بات پر یقین ہے؟ تم اصل میں ادھر خدا رسول کے لیے تو آتے نہیں ہو، تم کو پتہ ہی ہے۔ نماز تم لوگ مصیبت ٹالنے کے لیے آتے ہو، جو اکٹھے ہو جاتے ہو یہاں جمگٹا بناتے ہو، یہ تم لوگ مصیبتوں کے لیے آتے ہیں، مصیبت پڑی ہوتی ہے۔ اب بزرگ کس کی مصیبت ٹالے گا؟ بزرگ بھی ٹالے گا، نہیں ٹالے گا جب تک تمہارا عمل نہیں ٹھیک ہوگا، نیت ٹھیک ہوگی، بزرگ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر ہے، تو نیتیں ٹھیک کرو۔
نیت مصیبت آئی مرتا کیا نہ کرتا، تسبیح پڑھ لیں کیا کریں، لڑکے کی شادی کرنی تھی، اچھا تسبیح پہلے پڑھ لوں، تسبیح کل کٹھی پڑھ لوں گا، پہلے میں جاؤں رشتہ دیکھاں، مار ہے خدا کی ان کو، مار ہے خدا کی، رشتوں کے پیچھے اس کے پیچھے در در دھکے کھاتے پھرتے ہیں، اور حاجی صاحب بنے ہوئے ہر جگہ، حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب، دعا کرو سائیں، دعا وہاں جی دعا چاہ، میں دعا چاہ کر سنتا رہا، ادھر سے جو ہے بٹور کے لے گئے۔ تو مدینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نصیب اس کی برکتیں دور، کبھی دور والے کے ہوتی، قریب والے کو نہیں ہوتی، کوئی پاس رہ کر بھی دور ہے، کوئی دور رہ کر بھی پاس ہے، کہ دل کا معاملہ نہیں رکھا ہوا نا ان سے، تو نزدیک دوری کا کیا فائدہ ہوگا اس کو، ساری عمر گئی، مر گئے ویسے ہی رہے۔ ورنہ آقا جی رحمت اللہ عالمین ہے، جو ان کو اہمیت دے، ان کی محبت کو اہمیت دے، اور جو وہ چاہتے ہیں وہ چیز خوشی سے کرے، خدا کے ہزار مصیبتوں مشقتوں سے نکال دیتا ہے اس کو دنیا آخرت کی، کہ نبی جی محبت کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں، وہ ان کے دل میں نہیں اترتا سعود کا بس۔ تو ان چیزوں کو سمجھیں، اور جو تم چاہتے ہو وہ بھی آسانی سے ہو جائے گا۔ یہ میری مہربانی ہے، میں اضافتاً تم کو یہ چیزیں سمجھا دیتا ہوں کہ نبی جی کی باتوں کو بہت اہمیت دیں، بہت مشقتوں سے چھوٹ جائیں گے، بہت مصیبتیں ان سے چھوٹ جائیں گے، بہت ناممکن کام تمہارے ہوں گے، بہت سی خوشخبریاں تم کو نصیب ہونی شروع ہوں گی۔ جس چیز میں نبی کا دخل ہو، تو دخل ہوگا تبھی جب ان کی بات آپ مانیں گے، ان سے جڑیں گے، اس چیز کا زیادہ خیال کریں جو نبی کریم نے کہا، تو پھر وہ دخل بھی تمہارے معاملے میں، رحمت کے معاملے میں وسیلہ بن کر داخل دیں گے۔ اور وہ سب کے لیے امتیاز نہیں رکھتے، کوئی بھی ہو سب کے لیے، بلکہ گناہ گاروں کے لیے زیادہ وہ رحمت رکھتے ہیں، لیکن ہم لوگ خود ان کے قریب نہیں ہوتے ہیں، پارٹیوں میں گھستے ہیں، یہ پارٹی ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ مضبوط ہے، یہ ان کو چھوڑ دو، ان سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب بھی ہماری تمہاری گاڑی چل رہی ہے، ادھر سے ہی چل رہی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ 80% بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، چینل کھلے ہوئے ہیں، غفلت شروع ہے، تو کہاں سے یہ رحمت آئے گی؟ لیکن نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا خیال کرتے ہیں ماں باپ سے زیادہ، جیسے ماں باپ کو ہر اولاد کی فکر رہتی ہے، ان کو آسانی ہونی چاہیے، ان کو مصیبت نہ آئے، حال مستقبل کا سوچتے ہیں۔ نبی کریم کروڑوں خربوں زیادہ اس سے سوچتے ہیں امت کے لیے، بہت فکر رکھتے ہیں۔ دیکھنے والے کہتے ہیں جب ہم دیکھتے تھے طویل الاحزان، جیسے بہت لمبے غم میں بیٹھے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ، ایسے ان کی حالت نظر آتی تھی۔ اور ایسے ہی کہا کہ اعمال کے حساب سے حالات بدلتے ہیں، دنیا آخرت کے اعمال تو ہمارے جو ہیں وہی ہیں، اور جو کرتے ہیں اس میں بھی جان نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، مرتا کیا نہ کرتا۔ تو فرماتے ہیں تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں سوموار کو، جمعرات کی رات کو، اگر تمہیں اچھے اعمال ہوتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، ان میں خیر، ان کو خیر ملے گی۔ اگر تمہارے گناہ ہوتے ہیں، استغفرت لکم، میں تمہارے لیے خدا سے معافی مانگتا ہوں، خدا تم کو معافی دے۔ بتاؤ، تو ہم کو ان چیزوں کا، تو ہماری آپ کی جو مسئلہ چل رہا ہے، گاڑی چل رہا ہے، یہ اللہ چلا رہا ہے، لیکن اتنی آسان چل رہی ہے، اتنی مصیبتیں دنیا میں آئی ہیں، پھر یہ ہم بچے بچائیں بنسبت اوروں کے، یہ بطفیل حضرت محمد مصطفیٰ کہ ہر وقت نگاہ ساری امت پہ رکھے ہوئے ہیں، اعمال ان کی عظمت کے تقاضے سے پیش ہوتے ہیں کہ عظیم میں پیش کیے جاتے ہیں، باقی خود بھی سب کچھ وہ جانتے ہیں۔ ان چیزوں پہ عمل کریں، آپ اس لیے آتے ہیں تو آسان ہو جائے گا۔ اگر تم نے وظیفے نہیں چھوڑے، جو نبی کریم کی باتیں ہیں اس پر عمل کیا، اور تسبیح نہیں چھوڑی، سبحان اللہ و بحمدہ، اشراق نہیں چھوڑی، اشراق میں رزق ہے کافی۔ نبی کریم نے اپنی بیٹی کو اٹھایا تھا نیند سے کہ مت سو، رزق تقسیم ہوتا، پھر سبب بنتے ہیں، تو اکثر لوگوں کو رزق کی تکلیف ہوتی ہے۔ فجر کے بعد بیٹھ گئے، اشراق ہوئی، 2-4 رکعتیں پڑھی، پھر تسبیح پڑھی، پھر یہ اپنا معمول بنا لیں۔ اور نبی کی بات میں شک کرنا چاہیے، شاید ہو یا نہ ہو، یہ تو ایمان والا نہیں ہے۔ اگر نبی جی کی بات پر بھی شک اس کو رہتا ہے تو ان چیزوں کو مضبوط کریں، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ دعا کا جو میں نے کہا وہ لے جائیں، تقدیر کی دعائیں، اس کو فرض کی طرح پڑھیں، اس کے بعد اپنی کوششوں میں لگے رہیں تو خدا آسانی کرے گا۔ صلی اللہ علیکم یا رسول اللہ، وسلم علیکم یا حبیب اللہ۔ دونوں عالم
کے نبی سید اعظم آئے، دونوں عالم کے نبی سید اعظم آئے، نہ کوئی آیا جہاں میں نہ کوئی آئے گا، نہ کوئی آیا جہاں میں نہ کوئی آئے گا۔ اللہ کا شکر کرو، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہم پہ سب پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایسے موقع صدیوں میں نہیں ملتے، عام نظر سب پر ہے لیکن جو خاص نظر رکھ لیتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا کرم ہے۔ میں حیران ہو رہا ہوں، میں حیران ہو رہا ہوں خدا کی، کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں، اور پھر وجہ سے دوسروں پر بھی کرم کرتے ہیں۔ انہوں نے ایسا فیصلہ کیا ہے اپنے کرم سے کہ ہماری رسائی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ واللہ عالم کو نہ سچ مانو نہ جھوٹ مانو، مجھے جب جوش آتا ہے ان کے کرم کی باتیں یاد آتی ہیں، میرے سے نکل جاتی ہے بات، یہ بات کرنے والی نہیں تھی لیکن ہے حقیقت، جھوٹ نہیں ہے اس میں، یہ حقیقت ہے، خدا کی قسم۔ ان کا کرم ان کی مہربانی، فخر سے نہیں کہا، خوشی سے نکل جاتا۔ بڑا کرم کرتے ہیں، بڑا کرم۔ میں کیوں نکل جاتی ہے؟ میں کہتا ہوں سب کو ملا دوں ان سے، لیکن تم لوگ میں ایسے ہیں نہیں نا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ نا اہلوں کو کیسے میں ملا دوں؟ لیکن کسی کسی کے لیے کچھ اثر دیکھتا ہوں تو اس کے لیے تہجد میں دعا کرتا ہوں، کسی کسی کے لیے، کسی کیونکہ پھر میرے پر بھی بات آتی ہے نا کہ تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، تم کو میری قدر کو بھی دیکھنا چاہیے، صحیح ہے نہیں؟ حق ہے یا نہیں؟ تو اس وجہ سے سوچ ساچ کے کرتا ہوں، تہجد کو دعا ساتھ معافی مانگتا ہوں ان کے لیے جن میں سچائی دیکھتا ہوں۔ بڑی عظیم ہے حضرت محمد خدا کی قسم، تصور سے باہر ہیں، تصور سے باہر ہیں۔ اگر ان کی روحانیت نے تمہارے دل کو چھو لیا، تم کو پتہ چلے گا کیا بات ہے۔ دو جہاں کی نعمتیں ایک طرف، روحانیت مصطفیٰ کا اثر ایک طرف، اس سے تشبیہ پھر بھی لی جاتی۔ خدا نے پتن کو کیسا بنایا، نا رحم کرتے ہیں، اس لیے بعض وقت میں بڑا ڈرتا ہوں۔ سرکار بچانے آئے، اس میں ایک جملہ ہے ان کا جس کا مفہوم یہ ہے، آپ سوچیں اس سے ان کو کتنی اپنی امت کی ہے کہ کوئی بھٹک نہ جائے، بچ جائے، کہ ان کے پیر بھی چومنے پڑے تو تب بھی ان کو نہ چھوڑنا۔ اور دوسرا کسی کو دیکھتے ہیں یہ رلتا ہے، یہ ایسا ہوگا، بیچارہ اس کے حالات خراب ہیں، اس کا پیچھے میں بھائیوں کو ان کے پیچھے بھیجتا ہوں، ان کے گھروں میں بھیجتا ہوں، ان کے حالات کی برداشت کرتا ہوں، ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، ان کے پڑھاتا ہے، صحیح غلط ہے، بڑی ان کے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہوں، میں پیچھا کرتا ہوں کہاں تک، ان کے بستیوں میں بھیجتا ہوں ان کے پیچھے، خدا کی قسم۔ اس کو کچھ سکھاؤ، پڑھاؤ، اس کو کچھ دکھاؤ، پوچھ دوسروں سے، سب گواہ ہیں اس چیز کے۔ اور آقا جی کو اتنا اپنے امت کا فکر ہے، ہاں، کہا جو اختلاط کرتا ہے تکلیف بھی دیں تب بھی ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی کا جو مومن اختلاط کرتا ہے
اس سے اچھا جو اختلاط نہیں کرتا، کیونکہ تکلیف آتی ہے جاہلوں سے یا نہ سمجھوں سے سکھانے میں، تو کہا وہ اس سے اچھا ہے جو تکلیف سہتا ہے پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ یہ مجھے خدا نے توفیق دی ہے، خدا اس توفیق کو قبول کرے، آپ کی دعا سے اور آپ میں بھی ایسا پیدا ہوں جو ایسے لوگوں کے پیچھے لگیں جن کو سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے چلنے کی، ان کے ساتھ کچھ تکلیف اٹھا لیں انشاءاللہ۔ آقا پسند کرتے ہیں اس کو۔ چلیں جی۔ عالم کو بچانے سب کے سرکار آئے، دونوں عالم کو بچانے سب کے سرکار آئے، اس قدر دیں گے مت سرکار ہے میرے آقا، اس قدر رہے مت سرکار ہے میرے آقا، جن کو دو جگ کے گناہ گاروں پہ بھی پیار آئے، جن کو دو جگ ماں باپ بد دعا دے دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں گھر سے، اور آپ نے فرمایا نبی جی نے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں ان کو ہی بخشواؤں گا، سفارش کروں گا جنہوں نے سنگین کبیرہ گناہ کیے ہیں۔ بتائیں آپ سوچیں ان کی رحمت۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، ان کے لیے بھی میری سفارش ہوگی قیامت کو، جنہوں نے کبیرہ سنگین گناہ کیے بخشواؤں گا۔ بتائیں آپ، یہ دعا کا لمبا واقعہ ہے۔ جب یہ آ کے مینا میں قبولی شیطان سر پہ خاک ڈال رہا تھا، آپ مسکرائے تو صحابہ نے دیکھا جب سے عرفات سے چلے تھے خاموشی تھی، جب مسکرا رہے ہیں پوچھا۔ آپ نے کہا میری ایک دعا تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے توقف کیا، میں نے کہا تو ظالم کو بھی چھوڑ دے اور مظلوم کو، ظالم کو بھی چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیسے مظلوم کا بدلہ نہ لوں؟ تو نے کہا اللہ تعالیٰ تو مظلوم کو کوئی لالچ رحمت کی دے سکتا ہے، وہ بخش دے۔ تو خدا نے کہا اچھا یہ بھی ہو جائے گا جس کے لیے چاہوں گا۔ تو پھر مسکرانے کا بتایا کہ شیطان اپنے سر پہ خاک ڈال رہا تھا، رو رہا تھا۔ اتنے رحیم و کریم ہیں، تو ہم کو ان کو بھولنا چاہیے۔ ہاں، جو نہ بھولے ہم غریبوں کو کبھی، یاد ان کی اپنی عادت کیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ پاگلوں کی طرح پڑھا کرو، جب کام ختم ہو جائے صلی اللہ علیہ۔ اس کی بھی اجازت انہی کی طرف سے ہی ہے۔ اب اس کو کٹا ہوا درود نہ سمجھیں، کوئی مولوی کہے تو بول رہی ہے یہ بھی درود ہے، قبول ہے ان کو، کیونکہ دوسری حدیثیں وہ لائیں گے کہ آپ نے کہا میرے آل کا بھی بیچ میں کہا ہے، لیکن اس سلسلے میں اس کو بھی اجازت دے دی ہے، تو یہ ان کی مہربانی ہے۔ ہاں، تو مولویوں کے ساتھ زیادہ نہ بیٹھا کریں، ہاں، نہیں تو شکی مزاج بن جاؤ گے۔ بس میں بات ختم کرتا ہوں، چلو جی، السلام علیکم۔